اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کو یعنی کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے۔ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ کہ اس صورت کے پڑھنے والوں پر کسی قسم کا جادو جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ الف لام میم جو ہے بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروف سے مرکب ایک کلمہ ہے جو لایا گیا ہے۔ اصطلاح میں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم جیسے ہو گیا الف ہا میم، الف لام میم صاد، یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں اور ان کو جدا جدا اور ساکن ہی پڑھا جاتا ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اور علماء امت کے نزدیک جو ہے اس کو ایک راز کے طور پر، اس کو اللہ تعالیٰ کے رموز کے طور پر یعنی کہ لیا گیا ہے کہ اللہ کے رموز و اسرار ہیں، یہ اللہ کا راز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تبلیغ جو ہے نبی کریم کو تو دی گئی ہو، اس کی علم نبی کریم کو تو دیا گیا ہو، لیکن امت کے لیے اس کی تبلیغ جو ہے وہ روک دی گئی ہو۔ اس لیے یہ جو ہے اس کا صرف علم اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ وہی مفسرین اور صحابہ کرام کے نزدیک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رموز و اسرار ہیں۔ اللہ عالم، الف لام میم اللہ عالم، اس کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب منی کتاب، لا نہیں، ریب شک۔ ذالک دراصل کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کے لیے آتا ہے، تو یہ موقع بظاہر جو ہے وہ دور کا نہیں تھا، کیونکہ اسی ٹائم قرآن نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن اب بھی ہے۔ تو اشارہ بعید سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی جو درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط مستقیم کی تشریح و تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن کو بطور ہدایت جو ہے آپ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، اس کو پڑھے۔ ذالک یہ کتاب لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، مطلب اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، کچھ انسانی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں ہو، لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے۔ اللہ نے شروع میں اس کے شروع کی یعنی کہ آیات ہے، اس میں کہہ دیا گیا ہے سٹارٹ میں ہی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ ذالک یہ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں کہ پرہیزگاروں میں کون کون سی جو ہے وہ صفت جو ہے وہ پائی جائے گی۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی بن دیکھی چیزوں پر، غیب پر۔ بالغیب لغت میں آتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے جو ہے 5 سینسز اس کو نہ کر سکیں، فیل نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، چھو نہ سکیں۔ یعنی کہ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی، اللہ کو ہم نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو اس سے وہی چیزیں مراد آ رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، مطلب یہ کہ نمازی ہیں، یہ پہلی صفت۔ دوسری ومما اور اس میں سے کچھ، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، رزق رزق نہ ہم نے ہم ان کو دیا، ينفقون وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ سارا کا سارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بھی ہے سارا کا سارا خرچ کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور ان میں سے کچھ، اس میں سے کچھ وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔
یہ ایک ہو گئی نشانی، 2 3، اب یہ چوتھی آ رہی ہے، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے، انزلہ جو اتاری گئی، الیکا تیری طرف، یعنی کہ قرآن پر، وہ لوگ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اتارا گیا، یعنی کہ قرآن یا کتاب تیری طرف جو اتارا گیا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وما، اور جو انزلہ اتاری گئی، من قبلی کا آپ سے پہلے، جو کتابیں اتاری گئیں کا تجھ سے قبل پہلے، من سے، اور ان کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے اتاری گئیں، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور پر ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سچ اتری تھی، مانا کہ بعد میں تحریف کر دیا گیا، اس میں یعنی کہ ملاوٹیں کر دی گئیں یہودی علماء نے، عیسائیوں نے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اتری تھی اس وقت وہ اللہ کی طرف سے سچ پر تھیں، اور جو انبیاء ان کو لائے تھے وہ بھی سچے تھے، وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یعنی کہ قیامت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی لوگ، اعلیٰ پر، ہدن، ہدایت، من سے، ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ ان کا جو اینڈ میں رزلٹ ہوگا قیامت کے دن، یہ کامیاب ہونے والے ہوں گے، یہی جو ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ یہ تو ماننے والوں کا ہو گیا جو اس کتاب کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کا کیا آ رہا ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں یعنی کہ اس کے انکاری ہو گئے ہیں، ان پر برابر ہے، انذرتا، یہ حمزہ کا مطلب ہے کیا، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام، یا لم، نہ، تنذرہم، ان کو ڈرائیں، بے شک کافر لوگ جو ہو گئے ہیں، جو بے شک کافر ہیں، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ، مہر، اللہ منی اللہ، علی پر، قلوب، قلب کی جمع ہے، دل، ہم، ان کے، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا، کیونکہ جو اس کو نہیں مانیں گے، جو انکار کریں گے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور جو مانیں گے، اولئک ھم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، جو نہیں مانیں گے، جو انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں کہ ان کے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ورڈنگ یہاں استعمال کی ہے کہ مہر اس چیز پر لگائی جاتی ہے جس میں داخلہ بند ہو جائے، یعنی کہ سیل بند کر دیا جائے کہ اس چیز میں اب اندر اور کچھ نہیں ڈلے گا، ٹھیک ہے، قلوب پہ مہر ہے اور کانوں پہ مہر ہے، قلوب میں بھی جو خیالات آتے ہیں وہ ہر طرف سے، ہر جگہ سے آتے ہیں، اور کانوں میں بھی جو ہے آواز وہ ہر جگہ سے، ہر سمت سے، ہر جہت سے آتی ہے، تو ان پر مہر لگا دی گئی کہ گویا اندر اس کے اب کچھ چیز نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہاں پر مہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور قلوب اور دل پر، اور جب آگے آنکھوں کا آ رہا ہے کہ وہ اعلیٰ ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، دیکھیں آنکھوں کا ادراک اس چیز پر ہوتا ہے جو سامنے ہو، جو چیز سامنے ہے وہ آنکھوں کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یہاں پر مہر کا استعمال یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی گئی، یہاں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی کہ ان کو سامنے سے کچھ نہیں دکھ رہا، حق دین نہیں دکھ رہا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا، جی، اللہ حافظ۔